सैयद अनवर शाह अनवर तिरमज़ी चिश्ती निज़ामी राहिमहुल्लाहु ताला और उनके शेख सैयदुस्सादात फ़ख्रुस्सादात ख्वाजाए ख्वाजगान और हिंद के शहनशाह हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन संजरी अलमारूफ़ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ चिश्ती अजमेरी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो शान अता फ़रमाई कि वो अताए रसूल भी ठहरे, फ़र्ज़ंदे रसूल भी ठहरे, अताए रसूल भी ठहरे, नाइबुर रसूल भी ठहरे। आज चंद कलिमात आपके साथ बयान करने की सादत नसीब हो रही है और मुझे इस बात पर यकीन है कि आप सारे भी चले जाएं तो किबला पीर साहब और ये सादात और मैं फिर भी बाकी रहूँगा और मौजूद रहूँगा, इसलिए कि मौला कायनात मौला अलीजुल मुर्तज़ा के साथ और सैयदना इमाम हुसैन के साथ भी थोड़े ही रह गए थे, ज़्यादा नहीं थे। और मैं हमेशा इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि जब हमारी बारी आती है तो थोड़े रह जाते हैं। और आज मेरे साथ तशरीफ़ लाए मोहतरम किबला अल्ताफ़ हुसैन कादरी साहिब और मोहतरम अकरम साहिब, जो कि बड़ी मोहब्बत करने वाले, जिनके वास्ते और वसीले से ये ताल्लुक़ बना, मैं इस ताल्लुक़ पर फ़ख्र करता हूँ हमेशा। वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मुझे किबला पीर साहब ने पौने घंटे से घंटा कहा, लेकिन मैं उससे भी पहले अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। मुझे आपका एहसास है कि 12 बजने के बाद लोगों के 12 बज जाते हैं, लेकिन जो अली वाले हैं उनके नहीं बजते। आज की गुफ्तगू के लिए मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत की है, यूँ तो पूरा कुरान ज़िक्र अहले बैत से भरा पड़ा है और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, थोड़ी आवाज़ को मोटा करें, भारी कर दें, वो फरमाते हैं कि कुरान मजीद में बराह रास्त ज़िक्र अली 300 जगह पर हुआ है। कितनी जगह पर? 300 जगह पर। और अगली बात जो उन्होंने बताई है वो ये है कि लोगों, कुरान मजीद में जहाँ कहीं अल्लज़ीना आमनू आया है, उस आमनू का पहला मिस्दाक मौला कायनात अलीयुल मुर्तज़ा हैं। पहला मिस्दाक मौला कायनात हैं। आज मैंने जिस आयत मुबारका का इंतखाब किया है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मिनहाजुल कुरान से है, जैसे कि अल्लामा साहब ने बताया, हमारे नकीब महफिल भाई, आपका इसमें ग्रामी मुझे नहीं आता, बता दें जी, मिर्ज़ा सलीम साहब, इन्होंने बड़ी खूबसूरत निकाबत फरमाई और आपने इतनी खूबसूरत नात पढ़ी और किबला पीर साहब की मैं शफ़क़तें और इनायतें देख रहा था, कैसे ये हर किसी को नवाज रहे थे। और क्यों ना नवाजे, उर्स जो गरीब नवाज का है। आज मैंने सूरह माइदा उसकी आयत नंबर 55 की तिलावत की है। मैंने अर्ज़ किया कि मेरा ताल्लुक़ मिनहाजुल कुरान से है और हमें भी एक सबक मिला है, और वो ये कि जब कहीं जहाँ कहीं गुफ्तगू करनी है बेटा, कुरान मजीद से शुरू करनी है। मैं आपको शान औलिया और शान ख्वाजा गरीब नवाज़ और शान मौला कायनात और शान अहले बैत अतहार, वो कुरान मजीद से थोड़ा सा सबक सुनाने की जसारत करूँगा। मुझे बड़ी उम्मीद है कि जितनी देर मैं गुफ्तगू करूँ, आप बड़ी तवज्जो और बड़े ध्यान से और इन्हिमाक से मेरी बात को सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया,
انما، یہ جو انما ہے یہ کلمہ حصر ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ اور جو کلمہ حصر ہوتا ہے یہ معنی کو محدود کر دیتا ہے، لمیٹائزڈ کر دیتا ہے، پرٹیکولرائز کر دیتا ہے، اس کو کنفائن کر دیتا ہے، معنی کو محدود کر دیتا ہے. فرمایا انما ولیکم اللہ. چونکہ بات ولیوں کی شروع کرنی تھی، بات اولیاء کی شروع کرنی تھی، بات اپنے دوستوں کی شروع کرنی تھی، تو کلمہ حصر سے شروع کیا. فرمایا لوگوں بے شک صرف تمہارا ولی اللہ ہے. صرف تمہارا ولی، بولیے ذرا، صرف تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے. مولا اگر یہاں تک بات رک جاتی تو ہم صرف ولی تجھے سمجھتے، صرف ولی تجھے سمجھتے. فرمایا نہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ. لوگوں اللہ بھی تمہارا ولی ہے اور اس کی عطا سے مصطفیٰ بھی تمہارے ولی ہیں. اللہ بھی تمہارا ولی، مصطفیٰ بھی تمہارے ولی. اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ ولی کا معنی جی دوست ہے، ولی کا معنی دوست ہے. بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت اگر دوست کی کرو گے تو جائز ہے، کر سکتے ہو. میرے اور تمہارے جیسا کیا اللہ کو بھی اپنا دوست سمجھتا ہے؟ بتائیے بھائی. نہیں، ہم میں یہ جرت نہیں کہ اللہ کو بھی دوست کہیں. اللہ ہمیں دوست کہے تو اور بات ہے، ہم اللہ کو دوست نہیں کہہ سکتے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ولی کا ایک معنی دوست ہوتا ہے، ولی کا ایک معنی وارث ہوتا ہے، ولی کا ایک معنی مولا ہوتا ہے، ولی کا ایک معنی مددگار ہوتا ہے، ولی کا ایک معنی اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے. حسین ہوتا ہے. معنی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے لوگوں اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین یا اللہ ہے یا مصطفیٰ ہے. اس کائنات میں سب سے بڑا مددگار یا اللہ ہے یا مصطفیٰ ہے. اس کائنات میں سب سے بڑا وارث یا اللہ ہے یا مصطفیٰ ہے. مولا بتا تو صحیح، کیا ولایت یہاں تک محدود ہے؟ فرمایا آگے پڑھو، اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے آگے جاؤ. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. بڑی توجہ سے میرے ساتھ رہیے گا. فرمایا تمہارا ولی اللہ بھی ہے، تمہارا ولی رسول بھی ہے، اور تمہارا ولی ایمان والا بھی ہے اور ایمان والے بھی ہیں. یہاں جب ایمان والے فرمائے، والذین فرمایا، اس میں جمع کا صیغہ ہے. اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہر مومن انسان کا ولی ہے. قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ ولی ہیں. قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ ولی ہیں. قبلہ نقیب محفل بیٹھے ہیں، یہ ولی ہیں. اگر لوگ ہر کسی کو ولی کہنا شروع کر دیں اور ہر کوئی ولی ہے تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اللہ پاک نے اس کو مزید خاص فرما دیا. فرمایا لوگوں ایمان والے وہ الذین یقیمون الصلاۃ. اب ایمان والوں کی تعریف ہونے لگی ہے. فرمایا اللہ بھی تمہارا ولی، اس کا رسول بھی تمہارا ولی، ایمان والے بھی تمہارے ولی. مولا ایمان والوں کی تعریف بتا. فرمایا وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں. مسلم اول علی است، سب سے پہلا مسلمان علی ہے، سب سے پہلا مومن
علی ہے سب سے پہلا سجدے کرنے والا، علی ہے۔ لوگوں فرمایا مومن کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اب یہاں تک جب ہم پہنچے ہیں تو آپ کا ذہن بڑے نمازیوں کی طرف چلا گیا ہوگا، چلا گیا ہے کہ نہیں چلا گیا؟ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ فلاں بھی تو نماز پڑھتا ہے، فلاں بھی تو نماز پڑھتا ہے، فلاں نے داڑھی رکھی ہے وہ بھی پڑھتا ہے، فلاں تو مصلی سے اترتا ہی نہیں، فلاں تو فلاں ہے، فلاں تو حج بھی بڑے کیے ہیں، عمرے بھی بڑے کیے ہیں، زکوٰۃ صدقات خیرات بھی بڑی کرتا ہے، فلاں بھی مومن ہے، فلاں بھی ولی ہے، فلاں بھی ولی ہے، فلاں بھی ولی ہے۔ جب تک یہاں پہنچے تھے آپ کے ذہن میں، آپ کے خیال میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان آئے۔ میں جملوں کو دوبارہ دہراتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں تمہارا ولی صرف اللہ ہے، تمہارا ولی صرف مصطفیٰ ہے، تمہارے ولی تمام مومنین ہیں، تمہارے ولی تمام نماز پڑھنے والے ہیں۔ مولا یہ تو سارے آ گئے۔ فرمایا نہیں، اب میں ایک قید لگانے لگا ہوں۔ بڑے دل کے کانوں سے میری بات کو سنیے گا، ایمان کے کانوں سے اور سماعتوں سے میری بات کو سنیے گا۔ فرمایا لوگوں نماز پڑھنے والے تو بہت ہوں گے، عبادت کرنے والے تو بہت ہوں گے، سجدے کرنے والے تو بہت ہوں گے، ارے راتوں کو جاگنے والے تو بہت ہوں گے۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اس حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نماز کا عالم ہوتا ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، باہر سے کوئی آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے مدد کرنے والا، تو مدد کرنے والا حالت رکوع میں جب مدد کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کائنات میں رکوع کے عالم میں مدد کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، صرف علی المرتضیٰ ہے۔ کون ہے بولیے؟ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا۔ اب حوالے سن لیجئے، آپ کہیں کہ شاید علامہ صاحب نے ایسے ہی بات کر دی۔ سب سے پہلا حوالہ امام ابو بکر جساس۔ آپ علماء کی محفل میں بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ امام ابو بکر جساس جو پہلے مفسر ہیں، احکام القرآن جس نے کتاب لکھی جنہوں نے، پھر حافظ ابن کثیر، پھر در منصور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، جن کو جاگتے ہوئے 70 بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ کوئی ضعیف حدیث کہہ کر اس کو رد نہ کر دے، اپنے ایمان کو سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو جہاں مولا کائنات کی شان آئے، جہاں حضور کی اہل بیت اطہار کی شان آئے، جہاں سیدہ کائنات کی شان آئے، اپنی زبان کو لگام دو۔ حدیث پاک کو ضعیف کہہ کر رد کر دیتے ہو۔ میں ایک حوالہ بیان نہیں کر رہا، میرے پاس 25 سے 30 حوالے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ہر جگہ یہ لکھا ہے کائنات میں ایک ہی ایسا شخص ہے جس نے رکوع کے عالم میں زکوٰۃ دی، جس نے رکوع کے عالم میں زکوٰۃ دی۔ ایک سائل تھا، وہ مسجد نبوی میں آیا، وہ آواز لگاتا رہا، بڑا مجبور ہوں، بڑا پریشان ہوں، فقیر ہوں، یتیم ہوں، اسیر ہوں، بڑا پریشان ہوں، میری مدد کر دو۔ لوگ گزرتے رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، کسی نے مدد نہیں کی۔ اتنے میں مولا کائنات آ گئے، آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب رکوع کے عالم میں گئے، اس نے پھر آواز دی، کوئی ہے مدد کرنے والا؟ امام ابو بکر جساس لکھتے ہیں مولا کائنات نے حالت رکوع میں اپنی انگلی پیچھے کر دی، اور حالت رکوع میں اپنی انگلی سے
انگوٹھی اتار دی اور اتار کر یوں اشارہ کیا کہ جاؤ انگوٹھی لے جاؤ اور اپنی ضرورت کو پورا کر لو۔ ارے خدا کی عزت کی قسم، ولی اللہ ہے، عزت کی قسم ولی مصطفیٰ ہیں، عزت کی قسم ولی مومنین ہیں۔ آپ کہیں ہر نماز پڑھنے والا نہیں، اللہ پاک نے خاص کر دیا نمازیں تو سارے پڑھتے ہیں، لیکن صدقہ و خیرات نماز کے عالم میں بھی مصطفیٰ کی اہل بیت کرتے ہیں۔ اس کائنات میں سب سے بڑے ولی مولا کائنات ہیں۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی، کون بولیے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ان کی تفسیر ہے تفسیر مظہری۔ تقریباً تفسیر کی جو لسٹ ہے اس میں آخری مفسر جن کی عربی زبان میں تفسیر ہے، وہ جب تفسیر کرتے ہیں کنتم خیر امت للناس اخرجت للناس، للناس للناس، وہ کہتے ہیں حضور کی امت کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے امت مصطفیٰ، تمہیں تمام انسانوں کے لیے خیر بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ان انسانوں میں صرف مصطفیٰ کی امت نہیں ہے، پہلی امتیں بھی ہیں۔ تو فرمایا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، لوگوں جس طرح مصطفیٰ کی امت پہلی امتوں کے لیے خیر ہے، اسی طرح مصطفیٰ کے اخی، مصطفیٰ کے وسیع، مصطفیٰ کے علی پہلی امتوں کے ولیوں کے لیے بھی خیر ہیں۔ پہلی امتوں کے ولی بھی علی سے فیض لیتے رہے، جس طرح میرے مصطفیٰ پہلی امتوں کے نبیوں کو فیض دیتے رہے، اسی طرح علی المرتضی شیر خدا پہلی امتوں کے ولیوں کو بھی فیض دیتے رہے۔ ارے کوئی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک علی ولی کا فیض جاری نہ ہو، کوئی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا، کسی کو ولایت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک علی ولی کی مہر نہ لگے، جب تک علی المرتضی شیر خدا کا چشمہ جاری نہ ہو، جب تک علی المرتضی شیر خدا حضرت مولا کائنات کا اشارہ نہ ہو۔ ارے دیکھو دیکھو تو صحیح، جانو تو صحیح، اس کائنات میں جو ولی پھیلے ہیں مصطفیٰ کی امت میں، ان ولیوں میں کثرت مولا کائنات کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان یہ بھی سید، حضور داتا صاحب یہ بھی سید، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سید۔ ارے خدا کی عزت کی قسم، یہ سادات اگر نہ آتے، میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، یہ سادات اگر نہ آتے، اور یہاں علماء موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ سادات کیوں پھیلے؟ ان کا گھرانہ تو مدینہ پاک تھا، ان کا مسکن تو مدینہ تھا، ان کا مسکن تو مصطفیٰ کا گھر تھا۔ ارے یہ حضرت خواجہ غریب نواز یہ حضور کی آل میں سے ہیں، امام علی رضا کی اولاد، امام علی رضا کی اولاد، امام علی رضا امام موسیٰ کاظم کی اولاد، امام موسیٰ کاظم حضرت جعفر الصادق کی اولاد، حضرت امام جعفر الصادق امام باقر کی اولاد، امام باقر امام زین العابدین کی اولاد، امام زین العابدین امام حسین کی اولاد، اور امام حسین مولا کائنات کی اولاد، اور مولا کائنات جہاں مصطفیٰ کے بھائی ہیں وہاں مصطفیٰ کے بیٹے بھی ہیں۔ بھائی بیٹی کا خامد کون ہوتا ہے؟ بتائیں بھائی، بیٹا ہی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کے داماد بھی ہیں، مصطفیٰ کے بھائی بھی ہیں، نفس مصطفیٰ بھی ہیں۔ 3 نسبتیں بتائی ہیں میں نے، کتنی بولیے؟ مولا کائنات، مولا کائنات، نفس
मुस्तफ़ा भी हैं, ये मुस्तफ़ा भी हैं, ये मुस्तफ़ा भी हैं। अरे की इसकी कसम इब्न मुस्तफ़ा हैं। कोई दुनिया और कायनात में ऐसा हस्ती नहीं है जिसको ये सारी की सारी बातें नसीब जाएं। आका ने मौत और मौत कायनात फरमाते हैं, जब छोटा मैं अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे चलता था जैसे बकरी के साथ बकरी का बच्चा चलता है, जैसे ऊँट के साथ ऊँट का बच्चा चलता है, ऊँट आती है उसका बच्चा भी वहाँ है। मैं खुदा की कसम मेरी परवरिश मुस्तफ़ा ने की, मेरी रहनुमाई मुस्तफ़ा ने की, मेरे जिस्म को तकलीफ की। आका अलैहिस्सलाम ने दस्ते फेरा, मेरा गला मेरी ज़बान काम नहीं करती थी, मेरे मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन डाला, मेरी आँख काम नहीं की थी, मेरे मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन डाला, मैं चल सकता था। ने फरमाया जा फेर, खुदा की कसम जो कुछ कायनात का है मुस्तफ़ा का है, और मुस्तफ़ा का है वो खुदा का है। जो मुस्तफ़ा का है खुदा का है, और मुर्तज़ा का है वो मुस्तफ़ा का है। बल्कि मुझे कह दीजिए अलीयुल मुर्तज़ा का मैं और कहता हूँ, मुस्तफ़ा अपने घर की रहमत ही अली को दे दी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल फातिमातु बदअतु मिन्नी, हाय हाय हाय, अल फातिमातु बदअतु मिन्नी, ये फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, टुकड़ा है। अब हमारे यहाँ ये तसव्वुर किया जाता है कि ऐसे जैसे प्यार से कोई टुकड़ा कह देता है, प्यार से हम भी कह देते हैं मेरे जिगर का टुकड़ा। नहीं, आका अलैहिस्सलाम का फरमान ऐसा नहीं है। उलमा हैं अरबी में बदअतुन, बोलिए क्या, बदअतुन, ये 3 से 9 हिस्सों को कहते हैं। कितने बोलिए? किसी चीज़ के अगर 10 हिस्से हैं तो उसमें से तकरीबन 6 से 7 हिस्से बदअतुन को कहते हैं। बस आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों मेरी रहमत को देखो, लोगों मेरे करम को देखो, लोगों मेरी जूद और सखा को देखो, लोगों मेरी अता को देखो, मेरे वजूद को देखो। मेरे वजूद अतहर के अगर 10 हिस्से हैं, उन 10 हिस्सों में 7 हिस्से मैंने फातिमा तु ज़हरा को दे दिए हैं। और फातिमा तु ज़हरा सैयदा कायनात की जात के वही 7 हिस्से मौलाए कायनात को दे दिए हैं। कोई अली का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई अली के मुकाबिल नहीं आ सकता। अरे अली की शान तो ये है कि कोई अगर अली का गुलाम बन गया उसका बड़ा मकाम है, वो मयार दीन है। अब मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला कायनात को बुलाया, फरमाया अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिकुन। अली तुझसे मोहब्बत करेगा, जो मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा, मोमिन के सिवा तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, और मुनाफिक के सिवा तुझसे बुग़्ज़ नहीं कर सकता। अब उलमा मौजूद हैं, एक बात कह दूं, नमाज दीन का मेयार नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके ज़हन में ये ख्याल आए किबला शाह साहब कि फ़लाँ बंदा है वो पहली सफ़ में नमाज पढ़ता है, हम ये नहीं कह सकते कि ये मोमिन है। फ़लाँ शख्स जी 5 वक्त की अज़ानें देता है, हम नहीं कह सकते कि वो मोमिन है। फ़लाँ शख्स का जुब्बा और कुब्बा और अमामा इतना अच्छा है,
ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن ہے. فلاں نے بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن ہے. فلاں 5 وقت کا نمازی ہے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن ہے. اس لیے کہ عبادت کو معیار بنایا ہی نہیں. ہو سکتا ہے پہلی صف میں نماز پڑھتا ہو, اکرم صاحب, ہو سکتا ہے پہلی صف میں نماز پڑھتا ہو سکتا ہے بڑی بڑی کتابیں سامنے رکھتا ہو, لیکن منافق ہو اس لیے کہ علی سے بغض رکھتا ہو. معیار نماز نہیں ہے, نماز علی کی محبت ہے, علی کی محبت ہے, علی کی محبت ہے. اسی لیے تو بڑے بڑے محبت کر کے بتاتے رہے کہ ہم منافقوں کی طرف نہیں ہیں, ہم مومنوں کی طرف ہیں. ان بڑے بڑوں میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں. ہائے ہائے ہائے, وہ ایک کسی نے نعت پڑھی تھی, سونا لگدا ہے علی والا. میں ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو اس نے کہا جی یہ آپ نے کیوں کہہ دیا جی سونا لگتا ہے علی والا, یہ تو اچھا نہیں ہے جملہ. میں نے کہا ابو بکر سے پوچھو, ابو بکر سے پوچھو, ان کی اپنی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ان سے پوچھتی ہیں ابا جان میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے, جس مجلس میں علی بیٹھے ہوں آپ اس مجلس میں ٹک ٹکی لگا کر علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں. انکا انتا یکسر النظر الی وجہ علی. ابا جان آپ کثرت کے ساتھ علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں. ابو بکر نے کہا ہوگا بیٹا کیا بتاؤں, سونا لگتا ہے علی والا.